تمہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، دستے بکشا جانب زنبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا مکتا ہے، اختر خستہ ہوں دور افتادہ کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مظہر خستہ ہوں دور افتادہ کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، صدق الله العظيم،
وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور قابل احترام خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے محسن حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب ادام اللہ بقاءہ مع الصحۃ والعافیہ کے تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں اور حضرت والا کی توجہات سے انشاءاللہ کچھ باتیں اپنی اصلاح کی خاطر، اپنا سبق دہرانے کی نیت سے، آپ حضرات سے مذاکرے کی نیت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی اپنے فضل خاص سے کامل اصلاح فرما دے. اصلاح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اصلاح کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں اپنے کردار اور گفتار کے حوالے سے کئی ایسے نشیب و فراز سے گزرتا ہے جہاں اسے باطنی طور پر بیماریاں، نقائص، خامیاں، نقصان کی کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. بکھرے ہوئے الفاظ کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا مکان بنا بنایا خریدا اور اس میں رہائش ہم نے اختیار شروع کر دی. اب مکان میں صرف بے فکر ہو کے رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس مکان کی دیکھ بھال بھی ہمیں کرنی، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی مینٹیننس، حالات کے ساتھ ساتھ کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی ہوا، کبھی خشکی، کبھی بہار، کبھی خزاں، بارش، کئی سارے حالات سے اس مکان کو گزرنا ہے. اس میں کبھی لیکیج بھی ہوگی، سیپیج بھی ہوگی، کبھی دیمک لگ جائے گی، کبھی لائٹ خراب ہو جائے گی، کبھی رنگ روغن خراب ہوگا، کبھی پلستر چھوٹے گا، کبھی رنگ جو ہے اڑے گا. دسیوں قسم کے مسائل اس مکان کے ساتھ ہیں. تو اس مکان کی اصلاح کرنے، مینٹیننس کا دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں اصلاح. اس مکان کی مینٹیننس اصلاح کی شکل میں اگر ہم نہیں کریں گے تو کچھ عرصہ گزرے گا، یہ مکان بھو کا عالم پیش کرے گا، یہ بھوت بنگلہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بھوت بنگلہ بن جائے گا. ایسا لگے گا کہ آصف زدہ مکان ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکان کو رینویٹ کرتے ہیں، رنگ روغن کرا دیا، بجلی صحیح کرا دی، لائٹیں خراب تھیں، پنکھے خراب تھے، ان کو بھی ذرا مینٹین کرا دیا ہے جی، اور تھوڑا فرنیچر ورنیچر بھی تھوڑا چینج کر دیا، کارپیٹ بھی چینج کر دیا، تو مکان میں لک آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ لک. آنے والا اندر خوش ہوتا، واہ کیا شاندار مکان ہے. میرے دوستو یہ بھی تو ایک مکان ہی ہے، سر کے بال سے پاؤں کا ناخن تک کیا یہ بھی تو ایک مکان ہی ہے. اس کو مینٹین رکھنا ہے. اگر مینٹین نہیں رکھیں گے تو میرے دوستو اس کو سیپیج بھی لگے گا، اس کو دیمک بھی لگ جائے گی، اس کا پلستر بھی اڑے گا، اس کی سیمنٹ بھی ٹوٹے گی، اور کوئی نہ کوئی بیم بھی ہل جائے گا، اور کوئی پلر بھی جناب والا ڈاواڈول ہو جائے گا. تو اس کی بھی مینٹیننس کرنی. اصلاح کا مطلب یہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے نا، کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو مٹی کی بنی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ مینٹیننس مانگتی ہے. مینٹیننس نہیں کرو گے
تو یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کو جگہ دینا شروع کر دے گی، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اگ جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، ہم اپنے مکان کے چھجے پر کون سا پودا لگا کر کے آتے ہیں؟ کوئی بیج ڈال کے آتے ہیں؟ نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے پودا اگ جاتا ہے، اچھا خاصا پودا ہو جاتا ہے، پھر اس کی فکر ارے کاٹو کاٹو ورنہ دیوار کو پھاڑ دے گا، یہ درخت ہے نا جی۔ تو مٹی سے بنا ہوا انسان کا بھی یہی حال ہے، اس انسان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پودے منفی قسم کے اگ آتے ہیں۔ کیا ہے ان پودوں کا نام، ان کیڑے مکوڑوں کا نام، ان بیماریوں کا نام، ان خرابیوں کا نام؟ یہ اللہ والے بتاتے ہیں، یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ انسان کے اندر لالچ پیدا ہو گیا، لالچی ہو گیا، انسان میں حسد کے جراثیم آ گئے، بیمار ہو گئے، انسان کے اندر بغض پیدا ہو گیا، خرابی آ گئی، انسان کے اندر جناب والا غیر اللہ کی محبت داخل ہو گئی، کام خراب ہو گیا، یہ خش و خاشاک اگنے شروع ہو گئے۔ اس میں اور بہت ساری خرابیاں، شرک ہے اور جناب والا بدگمانی ہے، بدنیتی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں۔ جیسے مکان کو حالات پیش آتے ہیں، ایسے اس مکین کو بھی حالات پیش آتے ہیں جی۔ ہاں، مکان کو سدھارنے کی فکر ہے، اس کے مینٹیننس کی فکر ہے، اس کو رینویٹ کرنے کی فکر ہے، تو مکین کو بھی تو مینٹیننس کرنے کی ضرورت ہے نا، ورنہ یہ پتہ نہیں کیسے کیا بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی شاندار والدین کا بیٹا ہے، والدین تو اتنے شاندار تھے اور یہ اتنا خطرناک کیسے بن گیا؟ میرے دوستو، میں آپ سے کیا، انسان جب ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتا، اور قرآن کریم کے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بات فرمائی۔ یہ مشورے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تجویز کے الفاظ نہیں ہیں، ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ علی، جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں علیکم، یہ وجوب کے لیے واجب ہے تم پر کہ تم اپنے آپ کا خیال کرو، اپنے آپ کو مینٹین کرو۔ اپنے اصلاح کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو مینٹین کرو۔ مینٹین نہیں کرو گے تو پھر تمہارا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیا؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ہدایت پر آ جاؤ گے تو کوئی بھی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ورنہ کیا ہے؟ نقصان پہنچا دے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی اچھے انسان، دیندار، حافظ قرآن، دین پہ چلنے والے، پاکستان سے شفٹ ہوئے، امریکہ پہنچ گئے۔ پتہ نہیں کیسے ان کو امریکہ کی محبت آ گئی، وہاں کے ماحول نے ان کو بگاڑا، چند مہینے میں اسلام سے بھی چلے گئے، حفظ قرآن کیا، دین کیا، سب ایک طرف رہ گئے۔ ہے میرے دوستو، یہ مکان بھوت بنگلہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے ابا نے بڑے قیمت سے، بڑے محنت مجاہدے سے بنایا تھا مکان، بڑے شاندار قسم کے معیار لوگوں نے بنایا تھا، اور اس میں تو ابا تہجد بھی پڑھتے تھے اور اس میں تلاوت بھی کرتے تھے، اور بھائی کرتے رہے ہوں گے۔ جب آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا، بھوت بنگلہ بن گیا۔ اب اس میں آپ ایک رات گزار کے دکھا دیجیے، آپ قدم رکھو تو وحشت تاری ہو جاتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، جب انسان کو سنبھالا نہیں جائے گا، اس کی فکر نہیں کی جائے گی، اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی، اس کو مینٹین نہیں رکھا جائے گا، یہ کام سے نکل جائے گا۔ بس پھر نہ یہ اللہ کا رہ گیا، نہ یہ اللہ والوں کا رہ گیا، نہ یہ دین کا رہ گیا، نہ دینداروں کا رہ گیا، یہ بالکل ہی بیکار ہو گیا۔ میں تو سن کے حیران رہ گیا۔ اسی لیے ہمارے اللہ والے کہتے ہیں بھائی زیادہ مغرب کی محبت میں نہ جانا، زیادہ مغرب کی محبت پر نہ جانا۔ ہاں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے حضرت بھی کئی دفعہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مصرع ہے، یہ ایک مصرع ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو مغرب کی روشنی اور مغرب کی چمک دمک لوگوں کو ذرا سا بڑی موہ لیتی ہے دل کو، اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے،
یہ دور کے ڈھول ہیں، یہ دور کے ڈھول ہیں جو سہانے لگ رہے ہیں. جب انسان کے قریب جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنے پریشان کن چیز ہے. تو مغرب سے محبت کرنا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق دیا. سورج کو اگاتا ہے مشرق سے اور ڈبوتا کہاں ہے؟ مغرب میں. یہ سورج مغرب کی طرف جاتے ہوئے روزانہ ہمیں سبق دیتا ہے، دیکھو مغرب کی طرف مت جائیو، مغرب سے دل مت لگانا، مغرب میں اپنا دل مت بسانا، ورنہ میں جیسے غروب ہوتا ہوں تم بھی غروب ہو جاؤ گے. ہاں سچی بات ہے. مغرب کی طرف جانے والا ڈوب جاتا ہے. یہ سورج ہمیں بتا دے رہا ہے، چاند ہمیں اس کی خبر دیتا ہے. تو ہمیں اپنا خیال کرنا، ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بہت چھوٹا سا بہت لطیف قسم کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا. وہ میرے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے، میرے لیے لطیف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے بہت سی باتیں ایسی ہوتی جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو ہمارے نزدیک بڑا بھیانک ہوتا ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم ہلکا سمجھتے ہو، تم چھوٹا موٹا سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ہے. اس سے پہلے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. جہنم کی آگ بہت زیادہ شدید قسم کی حرارت والی آگ ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو. لہذا چاہیے ان لوگوں کو یہ ہنسیں کم روئیں زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاءً بما كانوا يكسبون. اپنے اعمال کی وجہ سے جو اعمال پہلے کر چکے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت اور لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذرا ہنسنا کھلکھلانا کم کر لو آخرت کی زندگی میں، ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا. آخرت کی زندگی میں ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت کا ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا ایک شخص سے، وہ قدریہ فرقے کا آدمی تھا. اس زمانے میں یہ جبریہ اور قدریہ اور کرامیہ اور جہمیہ یہ سارے فرقے ذرا بڑے زوروں پہ تھے، معتزلہ اور خوارج. تو اس کا نام تھا، بڑا عالم تھا، عمرو ابن عبید. اب آپ سوچئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا آدمی ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کر رہا ہے تقدیر کے مسئلے پر. تقدیر کا مسئلہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا، اس میں زیادہ اس کی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ جو فرقہ قدریہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال کا خود خالق ہے، یہ خود قادر ہے. یہ تقدیر کا جو مسئلہ کہتے ہیں کچھ اللہ نے لکھا ہوا جی، جو کچھ اللہ نے لکھا وہی ہوگا. فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ قدریہ فرقے والوں کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں انسان خود قادر ہے، انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب مناظرہ شروع ہوا تو مناظرے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل ایسے لا کر لاجواب کر دیا کہ وہ بالکل اب پریشان، لاجواب ہار گیا. تو ایک مناظرے میں جب اس کی عاجزی اور بے بسی مجمع کے سامنے ظاہر ہوئی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی. تو یہ عمرو ابن عبید القدری کہتا ہے جناب مناظرے میں علمی گفتگو ہو رہی ہے اور علمی گفتگو میں ہنسنا چمانہ دارت. آپ علمی گفتگو میں ہنس رہے ہیں، یہ تو آپ کے وقار کے خلاف ہے. میں تو آپ سے مناظرے میں اس طرح بات کرنا پسند نہیں کرتا. اب حضرت کو بہت ندامت ہوئی.
حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا جملہ سن کر مجھے اتنی ندامت ہوئی کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے واقعی غلطی کی، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا. میں نہ ہنستا تو میں نے اس کو اس مرحلے پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ ضرور گمراہی سے بچ کر ہدایت کی جو باتیں میں نے پیش کی تھی ان کو مان لیتا، اس کا قائل ہو جاتا. لیکن میری ہنسی کی وجہ سے اس نے جو ہے رکاوٹ ڈال دی اور وہ اپنے مسلک پر اور اپنے گمراہی کے عقیدے پر باقی رہ گیا کہ میں تو آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اس ایک ہنسنے پر پچھتاتا رہا، پوری زندگی پچھتاتا رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں. مواقع کی مناسبت سے ہنسے تو آدمی کسی درجے میں ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہنسنا چاہیے، بچنا چاہیے. آپ کی ہنسی سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ پورے فرقے کا گمراہ لوگوں کی جماعت کا سربراہ تھا. اگر وہ سیدھا ہو جاتا تو کتنے لوگ سیدھے ہو جاتے، وہ ہدایت پہ آ جاتا تو کتنے لوگ ہدایت پہ آ جاتے. لیکن آپ کے ہنسنے نے اس کا کام خراب کر دیا. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی اس کا خلق رہا کہ میں ہنسا کیوں. میرے بھائیو بزرگو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے. شمائل ترمذی پڑھ لیجیے. شمائل کی اور کتابیں موجود ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی پوری زندگی لکھی ہوئی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مسکرایا کرتے تھے، ہنستے نہیں تھے، کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے، کھلکھلا کے کبھی نہیں ہنستے. احادیث کے ذخیرے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ تقریباً ایسا موقع آیا ہے جہاں آپ ہنسے، جس سے آپ کے دانت، آپ کی باتیں نظر آ گئیں. صرف 2 دفعہ پوری زندگی میں. ہو سکتا ہے کچھ روایت اس کے علاوہ مل جائیں، ورنہ عموماً جو روایت ہمارے سامنے ہے اس میں پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام نے صرف زندگی میں 2 دفعہ کھلکھلا کر آپ نے قہقہا لگایا، بس. اس کے علاوہ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے. یہ نبی کا جو وصف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو کیفیت ہے، عملی کیفیت، اس کو بھی تو سیکھنا چاہیے. کون سیکھے گا اس کو؟ یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. جو اللہ والوں کی خانقاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے اور سیکھتے اور سمجھتے ہیں، ان کو اس پہ عمل کرنا ہے. دنیا جو بازاروں میں گھوم رہی اس کو چھوڑیں نا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بہت ساری سنتوں کو سیکھتے ہیں، یہ بھی تو سیکھنے کی سنت ہے. لہذا میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ محتاط طریقے سے اپنے آپ کو عملی زندگی میں رکھیں. اسی طریقے کی ایک بات حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک وعظ میں بیان فرمایا ایک بزرگ تھے، وہ اپنے کسی ساتھی سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ چلے گئے. ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی. کون ہے؟ انہوں نے اپنے ساتھی کا نام لے کے پوچھا، وہ صاحب گھر پہ ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ گھر پہ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے ایک اور سوال کر لیا اس سے کہ وہ کہاں گئے. اس خاتون نے اگر جواب دیا کیا خبر کہاں گئے. یہ جو جواب خاتون کی طرف سے آیا تو اس اللہ والے کو تنبو، یہ میں نے کیا غلطی کر لی، یہ سوال میں نے کیوں کیا، یہ فالتو بات میں نے کیوں کی. اس سے پہلے جملے میں مجھے جواب تو مل گیا تھا کہ گھر پہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اب یہ پوچھنے کی تمہیں ضرورت کیا کہ وہ کہاں گئے. کہتے ہیں اس بزرگ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ 40 سال تک توبہ کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک، کہ میں نے فالتو بات کیوں کری. وہ بھی ایک عورت، جب اندر سے آواز عورت کی آ رہی ہے
تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ذرا سی باتوں سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں زیر کو زبر پڑھنے سے اور زبر کو زیر پڑھنے سے کام کہیں سے کہیں خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی میں احتیاط سے قدم اٹھایا کرو، احتیاط سے قدم اٹھایا کرو، زبان سے جو بولو بہت احتیاط سے بولو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، 40 سال تک توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو۔ تو میرے دوستو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چوک ہو گئی، یہ پوری زندگی ندامت اور پچھتاوے میں رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ عمرو بن عبید کے سامنے جو ہے میں نے جو ہنس دیا کھلکھلا کر کے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ روایت میں لکھا ہے، فقیہ بلے سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ وہ جو سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے کہ حضرت کچھ مجھے سکھا دیجیے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے جی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، کچھ باتیں میں سکھا دیتا ہوں، کچھ آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن کچھ شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، میرے کسی عمل پہ آپ اعتراض نہیں کریں گے، سوال جواب نہیں کریں گے۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ وہ تین جو واقعے پیش آئے تھے، ان تینوں واقعے میں تیسرا واقعہ یہ تھا کہ دیوار ایک آبادی سے گزر رہے تھے، بھوکے تھے، ہر گھر پہ دستک دی اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کچھ کھانا کھلا دو، کسی نے نہیں کھلایا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا ضیافت کرنے سے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، حضرت عجیب آپ ہیں، بغیر دہاڑی لیے بغیر اجرت لیے آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، ان ظالموں نے ہمیں 2 روٹی بھی نہیں دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ اب ہمارا تمہارا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہے یہاں سے، اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ جائیے، ھذا فراق بینی و بینک۔ لیکن فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تینوں واقعات جو پیش آئے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو دیوار والا واقعہ ہے، دیوار کے بارے میں فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ یہ جو دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، کنز لہما، خزانہ باپ نے چھپا رکھا تھا۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ خود ہی کھود کے نکال لیں گے، اب اگر دیوار گر جاتی تو کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا خزانہ۔ تو یہ میں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو خود ہی اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اس کے بارے میں فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو خزانہ تھا اس میں ایک سونے کی پلیٹ نکلی، پلیٹ کہو سلیٹ کہو، اس سلیٹ پہ سونے کی سلیٹ پہ 5 چیزیں لکھی ہوئی، 5 چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی چیز، تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ پہلا جملہ لکھو، اس شخص پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے کہ موت آنی ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ دوسری بات کیا لکھی ہوئی؟ تعجب ہے اور حیرت ہے اس شخص پر جسے دوزخ کا یقین ہے کہ دوزخ بھی اللہ نے رکھی ہے، جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے، پھر بھی دنیا میں خوشیاں مناتا ہے، پھر بھی دنیا میں خوشیاں مناتا ہے۔
یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات اس میں لکھی تھی کہ حیرت ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے چین رہتا ہے. تقدیر پر ایمان یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے چین ہے. بے چینی کس بات کی؟ جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بھائی کیوں بے چینی ہے؟ اللہ نے جو تقدیر لکھی وہ تو طے ہے. چوتھی بات، تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو عدلتے بدلتے دیکھتا ہے. کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی صاحب امیر ہو گئے، کبھی کوئی صاحب غریب ہو گئے. یہ الٹ پلٹ کر رہی ہے، دکھا رہی ہے، اور پھر بھی اسی دنیا پہ اعتماد کیے بیٹھا ہے. یہ 4 باتیں لکھی تھیں اور 5ویں سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 5ویں بات یہ تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خزانہ جو دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا اس میں سونے کی ایک شیٹ کہہ لیجئے تختی نکلی. اس تختی پہ 5 سطریں لکھی ہوئی تھیں. ان میں پہلی سطر یہ تھی کہ اس شخص پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور پھر بھی جناب والا ہنستا رہتا ہے. میرے دوستو، یہ اللہ والے جو ہنستے ہیں نا، یہ لوگوں کی دل جوئی کے لیے ہنستے ہیں. وہ دل جوئی کے لیے ہنستے ہیں. ورنہ ہمارے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ والوں کی ہنسی، اللہ والوں کے قہقہے سے دھوکے میں مت آ جانا. ان کے دلوں میں جو درد کا طوفان ہے اس کو دیکھ لو تو پاگل ہو جاؤ گے. ہاں، یہ نہیں جانتے ان کے دل میں درد اور غم کا کتنا بڑا طوفان ہے. ان کی آہو فغاں جو دیکھ لے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو ہم لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. اللہ والے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، دلجوئی کے لیے جناب والا کیا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ذرا خوش خرم رہیں، لوگ تازہ دم رہیں، لوگ جو ہے بشاشت میں رہیں. اور اگر اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیں جو ان کے دل کے احوال ہوتے ہیں تو لوگوں کا تو حال ہی خراب ہو جائے. لوگوں کی دھاڑیں، لوگوں کے چیخیں بلند ہونے شروع ہو جائیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنا کم چاہیے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دل مردہ ہو جائے اس سے زیادہ کھانا، زیادہ کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ والے اسی لیے کم کھاتے ہیں، اللہ والے بہت کم کھاتے ہیں. اور تیسری بات جس سے دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ سونا. سونا وہ نہیں جو چاندی کا بھائی ہے، وہ نہیں. سونا وہ جو بستر پہ پڑ کے سو جاتے ہیں، وہ مراد ہے. سو رہے تو سو رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اور دیگر ذمہ داریوں کی فکر ہے، اور پڑے ہوئے. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ اور کم سے کم 6 گھنٹہ صحت مند آدمی کے نیند کا کورس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کوئی سوتا ہے تو وہ اپنا علاج کرائے، وہ ٹھیک نہیں ہے، نارمل نہیں ہے شخص، یہ صحت مند نہیں. تو زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ ہنسنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو مردہ کر دیتی ہیں. وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی، میرے دوستو یاد رکھنا، اس دن سب روئیں گے، سب روئیں گے سوائے 3 آدمیوں کے. 3 طرح کے آدمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں رونے دیں گے. اللہ انہیں خوش رکھیں گے، حشاش بشاش رکھیں گے. وہ کون ہوں گے 3 لوگ؟ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دو. نمبر 1، جو اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے خلوت میں آنسو بہائے، وہ قیامت میں نہیں روئے گا. جو خلوت میں تنہائی میں
ہاتھ اٹھائے ہوئے رات کو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس کا آنسو بہ رہے ہیں. فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے. نمبر 2، وہ شخص جو اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچا کر رکھے. جو آنکھیں حرام دیکھنے سے بچتی رہیں گی، پرہیز کریں گی، یہ آنکھیں کل قیامت میں نہیں روئیں گی. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور تیسرا، وہ شخص جس کی آنکھیں اللہ کے راستے میں رات کو جاگ کر پہرے داری کر رہی ہوں، حارس جسے کہتے ہیں، حراسہ. یہ 3 طرح کی آنکھیں ہیں جو کل قیامت میں نہیں روئیں گی، باقی ساری آنکھیں روئیں گی. وہ دن ایسا ہوگا لوگوں کے دل حلق میں آ رہے ہوں گے. وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایسا عالم ہوگا، بڑے بڑے ایمان والے، بڑے بڑے جناب نیک اعمال والے ہل جائیں گے، کپ کپا جائیں گے. انبیاء کرام پریشان ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے آنسو نہیں آنے دیں گے. ایسے 3 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ رونے نہیں دیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ ہنستا بستا حشاش بشاش رکھیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. میرے دوستو، دنیا کی ہنسی چھوڑ. ایک بزرگ نے کہا، کسی اللہ والے نے فرمایا، ایسی خوشی جس خوشی کے بعد کبھی غم کا نام و نشان نہ ہو، ایسی خوشی چاہنے کے لیے ایسا غم اختیار کر لو جس غم کے اندر خوشی کا نام و نشان نہ ہو. کیسے بات، اللہ والے بات بھی کیسے کرتے. دیکھیے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر گھما کے آدمی سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کی تشریح کرتے ہیں. فرمایا دنیا جو ہے نا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اپنے آپ کو اس قید خانے میں غمگین بنا لو. وہ غم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے میرے شیخ اکبر حضرت عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو سینے کے اندر جو بھر دیا تھا، وہ غم اللہ مجھے عطا فرما دے، وہ درد مجھے اللہ عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے. تو دنیا کے اندر مومن کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کیسے مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور مومن کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل خوشی کا مقام وہ ہے جہاں اس کو جانا ہے. یہ تو پردیس میں آدمی کبھی بیوی کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی اماں کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی ابا کو، کبھی بچوں کو. پردیس میں یاد ہوتا ہے. پردیس میں ہنسی و مذاق کا کیا مطلب ہے بھائی؟ حضرت والا یہ فرماتے تھے، ہم تو پردیس میں ہمیں یہاں رہ کر کے اللہ کا غم، اللہ کی محبت اور اس کی محبت کا درد اپنے اندر رکھنا ہے. تو جس شخص کو دنیا کے اندر یہ غم حاصل ہو جائے، وہ آخرت کے اندر ایسی خوشی پا جائے گا جس خوشی کے بعد کبھی غم کا نام و نشان نہیں ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے لیے بشارت ہے. تو میرے دوستو، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے عام حالات میں کوئی بات اگر لطیفے کی، کوئی ہنسنے کی، کوئی خوشی کی بات ہو، مسکرانے کی عادت ڈالیں. کس کی عادت ڈالیں؟ مسکرانے. یہ بھی سیکھنے کی چیز. کھلکھلا کر کے، قہقہا مار کر کے ہنسنا کبھی کبھار ہو تو چلو ٹھیک ہے، حضور سے بھی ثابت ہے کبھی کبھار، لیکن زیادہ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں. تو ہمارے یہاں تو بعض اوقات لوگ ہنستے ہیں تو ہنستے ہی رہتے ہیں بھائی. اتنا ہنستے ہیں کہ پیٹ پکڑ لیتے ہیں، کہ ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اتنا ہنسنا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی زیادہ ہنسنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ کیا چیز؟ یہ اندر کا ضمیر جو ہے نا، وہ ہمیں پہ چوکے مارتا ہے. جب آدمی زیادہ ہنستا ہے
تو اندر سے ضمیر اس کو مکے مارتا ہے اس کی روح کے اوپر، اس کے احساسات پر، اس مکے کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ورنہ کوئی خوشی میں تھوڑی روتا ہے، کوئی کھلکھلاتے ہوئے تھوڑی آنسو بہاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے دوستو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، ہنسنا اتنا ہی جتنا ضرورت، ورنہ مسکرانے کی اور تبسم کی عادت ڈالیں۔ تبسم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری کتنی بڑی اصلاح ہے۔ میرے دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے مشرف ہو، اور ہم غم سے، حزن سے، رنج سے، ملال سے بچے رہیں، رونے سے بچے رہیں۔ تو ان آنکھوں کو ہم نے ابھی اڑانا ہے اللہ کے سامنے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے سامنے رویا کرو، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ میں نے خود اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث اعظمی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے میں نے خود سنا، میرے شیخ کے بارے میں مجھ سے فرما رہے تھے، مولانا آپ نے حکیم صاحب سے بیعت کی، بہت اچھا کیا۔ میرے استاد محترم نے مجھے تائید کر کے کہا کہ آپ نے بہت اچھا شیخ چنا ہے، آپ کو بہت اچھا شیخ ملا ہے، اور یہ شیخ آپ کے شیخ ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں۔ ہم نے دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے پھول پور کے اندر، اور میں نے دیکھا ہے، فرمانے کہ میں نے حکیم صاحب کا وہ زمانہ دیکھا ہے، طالب علمی کا دور، یہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے دعا مانگتے تھے۔ میرے استاد محترم نے باقاعدہ نقل کر کے بتایا کہ حکیم اختر صاحب اس طریقے سے رویا کرتے تھے، اس طرح زمانہ طالب علمی میں۔ تو میرے دوستو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی جیسی شکل ہی بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی پیار آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی پیار آتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر نہیں رو سکتے رونے جیسا انداز اپنا لو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اور ہمارے سمجھ میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتار دے اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عملی زندگی کے اندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے سمجھو جیسے مکان کے اندر میں نے مثال دی کہ کچھ چھوٹی موٹی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسی خرابی بھی مکان میں پیدا ہوتی ہے جو عام مکانوں میں پیدا نہیں ہوتی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ عام مکانوں میں ایسی خرابی نظر نہیں آتی، تو کیا ہم اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی بھی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ بھی ہے، ہماری زندگی کے اندر اگر چھوٹی موٹی ایسی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کا ازالہ ہمیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ سے بچانے کی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، پھر گھر والوں کی فکر کرو، اپنی پہلے فکر کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے دوستو، اللہ کی گفتگو کا انداز دیکھیں، اللہ نے فرمایا ایمان والو پہلے اپنی فکر کرو، قوا انفسکم، قوا انفسکم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اب وہ جو بات فرمائی نظروں کی حفاظت والا معاملہ، کتنا اہم معاملہ ہے بتائیے۔ یہ نظر کیا چیز ہے؟ یہ نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ تیر چلتا کدھر ہے؟ چلتا سامنے کی طرف ہے، کسی نامناسب جگہ پر جاتا ہے، لیکن اس کا زخم لگتا ادھر ہے۔ یہ عجیب بات، یہ ایسی فائرنگ ہے، یہ ایسی تیر اندازی ہے کہ اس کا ہدف تو سامنے ہے، سامنے جائے گا یہ، لیکن زخم کہاں ہوگا؟ اپنے اندر آئے گا۔ آپ نے کبھی ایسی فائرنگ سنی؟ فائرنگ ہو رہی ادھر نشانے پر اور زخم لگ رہا ادھر، حضور نے فرمایا بھی بچو اس سے، یہ تیر ایسا ہی ہے، یہ شیطان کا تیر ہے۔ نظر جو ہے وہ شیطان کا تیر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خاتون گھر سے بن ٹھن کے نکلتی ہے
بے پردہ ہو کر، بے حجاب ہو کر، تو شیطان اسے گھورتا ہے ایسے، استشرف شیطان، ایسے گھورتا ہے. کیا مطلب ایسے گھورتا ہے؟ یعنی وہ میرے اس کان میں آ کر کے خیال ڈالے گا دماغ میں، دیکھ بھائی دیکھ وہ کیسی جا رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے، وہ بڑی خوبصورت اور بڑا خوبصورت لباس ہے اور بڑا یوں ہے یوں ہے. 10 قسم کے خیالات شیطان ڈالے گا اور آپ کی آنکھوں کو اس کی طرف لگا دے گا. ایسے ہی ہے میرے دوستو. اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. اگر کل قیامت کے دن رونے سے بچنا ہم چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو اس سے بچانا ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اس موضوع پر بولتے رہے یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے پیمانے پر جو گناہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو گناہ ہو رہا ہے، وہ بد نظری کا گناہ ہے. اس کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع. نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کے لیے مستقل آیت، اس کے فوراً بعد عورتوں کے لیے مستقل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اگلی آیت میں فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، نظروں کو بچانے کی. 2 حدیثیں. ایک حدیث حجۃ الوداع کے موقع کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس وہ بیٹھے ہوئے. ایک جگہ آپ کھڑے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں. اس میں لوگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اب حضرت فضل کی نظر کسی عورت کی طرف پڑ گئی، جو پڑ گئی تو پڑتی جا رہی. حضرت نے محسوس کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا نوجوان جو ہے یہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بد نظری کر رہا ہے. حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فضل ابن عباس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور چہرہ گھما دیا ایسے اور کہا فضل یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نظروں کی حفاظت کرو. حضور نے صرف زبان سے نہیں فرمایا بلکہ ہاتھ سے فضل ابن عباس کا سر پکڑ کے گھما دیا. کہا کہ بیٹے یہ کام مت کرو، نظروں کی حفاظت کرو. اب آپ اندازہ کیجیے. دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی فکر ایسے ہوئے سبق ملتا ہے. فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظر، ایک دفعہ نظر پڑ گئی نا دوبارہ نظر مت ڈالنا. تمہارے لیے پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے، اس پہ حساب ہوگا. اب اگر کوئی شخص سوچے کہ بھئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پہلی نظر معاف ہے، اب پہلی نظر ہی بڑے غور سے بڑے اہتمام سے ڈالے اور ڈالتا رہ جائے تو وہ لمبی تان کر کے اپنی آنکھوں کو لگا کے دیکھتا رہے کہ پہلی نظر معاف ہے. بھائی پورے جغرافیہ کو پہلی نظر میں دیکھ لو، فرمایا غلط، یہ ٹھیک نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ کام مت کرو، نگاہیں اٹھا کے دیکھے جا رہے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے تم کو. تو میرے دوستو یہ نظریں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں ہمیں، آنکھیں جو دی ہیں بہت بڑی نعمت ہے. ان دونوں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں اس طریقے سے شمار کیا ہے کہ احسان کر کے جتلا بھی دیا. اللہ تعالیٰ کوئی احسان کر کے جتلانے والا نہیں ہے، لیکن کچھ نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے جتلایا ہے، اس میں سے نظریں بھی. الم نجعل لہ عینین، اللہ فرمائے کیا ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑے اہمیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی، اس کو بچانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اب کیسے حفاظت کرنی چاہیے بھائی؟ کیا کیا جائے؟ وہ جو شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا، نکال دیا، تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دیجیے قیامت تک کے لیے. اللہ فرمایا تجھے مہلت دیتا ہوں. اب وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے انہیں بہکاؤں گا.
اور تو پائے گا ان میں سے اکثر کو کہ وہ ناشکرے ہوں گے. ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، یہ شیطان کہتا ہے. اب اللہ والوں نے شیطان کی اس بات کو سمجھ کر اپنے لیے طریقہ عمل وضع کیا. کیا کہ بھئی جب بازار کے ماحول میں نکلنا ہے جہاں بد نظری ہو سکتی ہو، نظروں کی حفاظت جہاں مشکل ہو، وہاں آگے بھی مت دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے کوئی غیر محرم نظر آ جائے، مت دیکھو آگے. اور پیچھے بھی مت دیکھو بھائی، پیچھے دیکھ کے چلو گے تو ریورس گیئر میں گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے. ریورس گیئر میں گاڑی چلانا ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی نامعقول چیز ٹکرا جائے، ہے کہ نہیں. اور فرمایا دائیں دیکھو گے تو بھی خطرہ ہے اور بائیں دیکھو گے ادھر بھی خطرہ ہے. شیطان تو چاروں طرف سے بہکانے کے لیے اللہ کے سامنے وعدہ کر چکا ہے، میں تو کروں گا، بہکاؤں گا چاروں طرف سے ان کو. پھر کیا ہے، اب دو سمتیں بچ گئیں، ایک اوپر ایک نیچے. اوپر دیکھ کے چلو گے تو مشکلیں چل رہا، کہیں ٹکر ہو جائے گی، کوئی کھڈا آ جائے گا. تو پھر کیا بچ گیا، نیچے والی سمت بچ گئی. فرمایا نیچے دیکھ کے چلو، شیطان یہاں نہیں آئے گا. شیطان نے 4 سمتیں بتائی ہیں بہکانے کے لیے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. نہ شیطان اوپر سے آ سکتا ہے نہ نیچے سے آ سکتا ہے. اوپر آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے، نیچے دیکھ لو. میرے نبی کی سنت یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نیچے دیکھ کے چلتے تھے. شمال ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ اوپر سے نصیب کی طرف چلے جا رہے ہیں. اور میں نے خود اپنے بعض اساتذہ کرام کو، بزرگوں کو اسی طرح چلتے ہوئے دیکھا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، نظروں کی حفاظت کا ایک طریقہ شیطان کے ان جناب والا باتوں سے اللہ والوں نے یہ اخذ کیا کہ بھئی یہ ایک راستہ ہے جسے شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا. نیچے دیکھ کے چلو. اور قرآن میں یہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں ذرا نیچی رکھا کریں، شیطان اس میں نہیں بہکا سکتا. تو میرے دوستو، ایک تو بات یہ ہو گئی ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی ہے. ہاں جی. اب یہ نظر جو ہے، یہ نظر، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، ان سب کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا، تم نے دل کو کہاں استعمال کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں صحیح استعمال کرنی ہے. اور صحیح استعمال ہمیں کیسے آئے گا، اللہ والوں سے سن کر کے، ان سے سیکھ کر کے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کانوں کو کہاں استعمال کریں. یعنی کہ ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور موبائل فون جیب میں رکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا، نہ معلوم پتہ نہیں کیا کیا سنتا جا رہا ہے بیچارہ. بھائی وہ چیز سنو جو چیز سننے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں، آپ کا دل گناہوں سے بچا رہے. ایسی چیزیں نہیں سننی چاہیے کہ کان بھی گنہگار اور دل بھی گنہگار. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہنے کی بات یہ تھی، میں شروع کر رہا تھا بات کو، کہ ہمیں کم ہنسنے اور تبسم اختیار کرنے کا جو وصف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم نے سیکھنا ہے. اور جب مومن بھائی سے ملے، کوئی بھی ہمارا مسلمان سامنے آئے، تو اس سے عبوسن قمطریرہ کی طرح نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس سے مسکرا کے ملنا چاہیے، تاکہ مومن آدمی کیا ہو، آپ سے مانوس ہو، آپ اس سے معلوف ہو. ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ انسیت والا ہوتا ہے، آگے والے کے لیے انسیت کا سبب بنتا ہے. ایسا ہونا چاہیے مومن. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص آپ کو سلام کرے اور آپ اس سے ایسے انداز میں بات کریں کہ وہ دوسرا جملہ بولنے کی ہمت ہی نہ کرے. ایسا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی سے اس کیفیت میں ملو کہ تمہارے چہرے پر بشاشت ہو اور تمہارے چہرے پہ تبسم ہو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو تبسم کا معمول ہمیں رکھنا چاہیے عام مسلمان سے ملتے ہوئے. اور ہم نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا
کہ پہلی ملاقات میں لگتا ہے کہ نہ معلوم کتنے پرانا جان پہچان کا سلسلہ ہمارا ہے، ایسی ان سے ایسی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، ہم تبسم کو اپنے عادت میں شامل کریں، مسکراہٹ کو عادت میں شامل کریں، عبوسن قمطریدہ نہ رہا کریں، اور کھلکھلا کر قہقہا مار کر ہنسنے سے عام حالات میں بچنا، عام حالات میں بچنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، ہے یہ وہی سبق، گاہے گاہے باز خاں قصے پاری نارا، کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا سبق ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے اسباق سے انشاءاللہ تعالی ہم بڑے اسباق تک بھی پہنچ جائیں گے۔ فرمایا جو آدمی زیادہ ہنستا ہے وہ اپنا وقار، اپنی وجاہت ختم کر لیتا ہے، اگلے کے دل سے روب اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ مسکراہٹ کی عادت ڈالے، کھلکھلا کے ہنسنے والا سلسلہ نہ کرے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنا سبق ختم کر دیتا ہوں۔ اپنا ایک سبق میں نے دہرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نظروں کی حفاظت اور اسی طریقے سے زیادہ کھلکھلا کے ہنسنے والی جو عادت ہے اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو، عملی زندگی کو مکمل طور پر سنوارتے رہنے، اس کو مینٹین رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیسے؟ جیسے کہ ایک بادشاہ جو ہے نا، ایک باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس باغ میں سارے درخت اچھے لگ رہے تھے، لائن سے کھڑے ہوئے تھے، ایک درخت ذرا ٹیڑھا تھا۔ تو بچے نے اپنے باپ سے کہا، بادشاہ سے کہا، ابا جی یہ ٹیڑھا درخت اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کو سیدھا کر دیجیے، اس کو سیدھا کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹے اب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اس کی عمر کیا ہے؟ زیادہ ہو گئی۔ اب اس کی عمر کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی۔ یہ جب چھوٹا تھا نا، جیسے ابھی آپ چھوٹے ہو، جب یہ چھوٹا تھا اس وقت اس کو سیدھا کرتے تو سیدھا ہو جاتا۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا، جب کمی خامی اپنے اندر، اپنے چھوٹے بچوں کے اندر نظر آئے، اسی وقت جو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عادت کسی کی پکی ہو جائے پھر اس کو سدھارنا مشکل ہے۔ عادت ابھی کچی کچی عادت ہو نا تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، یا کچی عمر کا بچہ ہو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ عمر بڑی ہو جائے، عادت پرانی ہو جائے، اس کا سیدھا کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله۔ اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا اللہ، یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین موجود ہیں یا اللہ، حاضرین و حاضرات میں سے، غائبین و غائبات میں سے کسی کو بھی یا اللہ محروم اور مایوس نہ فرما، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنے رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ان کی اتباع والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت والا کو کامل اور اکمل صحت اور تندرستی یا اللہ عطا فرما، اور بابرکت عمر طویل عمر عزیز عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں یا اللہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، یا اللہ اپنے فضل سے سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما، پورے عالم اسلام کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما۔
اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا